اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آل محمد کو کبھی کسی نے سکون سے ہی نہیں رہنے دیا۔ اولاد فاطمہ کو ہمیشہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور یہاں تک کہ جب بھی کسی کی شہادت ہوئی ہے تو انہوں نے ہر طریقے سے ظلم کیے، کبھی قید میں رکھا، کبھی کسی کو کسی طریقے سے ظلم کیے، اور پھر زہر سے ان کو شہید کیا گیا۔ اور ہر دفعہ کسی کو انگوروں میں زہر دیا گیا، کسی کو دودھ میں زہر شامل کر کے زہر دیا گیا، لیکن میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام وہ ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کی دفاع انہوں نے ایک نیا طریقہ سوچا، اور انہوں نے گھوڑے کی زین تیار کروائی اور اس میں وہ زہر رکھا جو کہ انتہائی زہریلا تھا، اور پھر مدینے میں اس زین کو بھیجا گیا، اور پھر کہا کہ مولا آپ اس گھوڑے پہ سواری کریں اور یہ زین اس گھوڑے پر رکھی جائے گی۔ میرے مولا نے انکار کیا، لیکن کہا گیا کہ نہیں، آپ اس گھوڑے پہ بیٹھیں، اس پہ نئی بادشاہ نے یہ زین بھجوائی ہے۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام، جب آپ نے اس گھوڑے پہ سواری کی اور جب آپ اس گھوڑے سے نیچے واپس آئے ہیں تو میرے مولا کی آنکھوں سے خون جاری تھا۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام چل نہیں پا رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ حالت بابا کی دیکھی تو گھر لے کر آئے اور بستر پر لٹایا تو بابا کے پاؤں کی تلووں سے بھی خون نکل رہا تھا۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ یہ دیکھو میرے تو ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بھی خون جاری ہو چکا ہے، یہ بہت زہر شدید قسم کا ہے۔ لیکن پھر آپ نے بیٹے کو نزدیک بلایا اور کہا کہ بیٹا بس میری کچھ وصیتیں ہیں وہ یاد رکھ لینا۔ ان میں سے ایک وصیت یہ ہے کہ جب حج کا زمانہ ہو تو تم نے میرے جد حسین کی مجلس ضرور کروانی ہے۔ منہ کے مقام پر جہاں قربانی دی جائے تو وہاں میرے جد کی قربانی کا ذکر کرنا، اور وہاں پر میری پھوپھی میری جدہ زینب سلام اللہ علیہ کے پردے کی بھی مجلس کرنا، اور ہاں بیٹا میری بھی مصائب ضرور بیان کرنا کہ میں نے کیسے کیسے اپنے بابا سید سجاد کے ساتھ کربلا سے لے کر ہر مقام پر ظلم سہے ہیں، شام کے بازار میں کیسے پتھر سہے ہیں، اور بابا کے ساتھ میں نے شام کے زندان میں کیسے اپنی پھوپھی سکینہ کو دفن کیا ہے۔ میرے مولا کی منہ سے خون کی الٹی آئی۔ مولا امام جعفر صادق نے بابا کے سینے پہ سر رکھ دیا۔ میرے مولا امام محمد باقر نے کہا، بیٹا مت رو۔ کہا، بابا میں اس لیے آپ کے سینے پہ سر رکھ رہا ہوں کیونکہ درد کی شدت بہت ہے، لیکن اولاد اگر باپ کے سینے پہ سر رکھتی ہے تو اسے سکون نصیب ہوتا ہے۔ بابا شاید تجھے تھوڑا سا سکون مل جائے۔ میرے مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا وہ دیکھ مجھے میرے جد رسول خدا لینے آ گئے، میری دادی سر پہ ماتم کرتی ہوئی آ رہی ہے، اور یہ دیکھ میرے بابا بھی آ گئے ہیں اور میرے دادا سب تشریف لے آئے ہیں۔ اور پھر میرے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے بہنوں کی طرف دیکھا، تینوں بہنیں زار قطار رو رہی تھیں۔ کہا، بابا میری بہنوں کا حال دیکھیں کیا ہے۔ میرے مولا نے بڑی حسرت بھری نظر اپنی بیٹیوں پہ ڈالی اور کہا، جعفر صادق میرے لال، یہ تیری پناہ میں ہے، یہ تیری بہنیں ہیں، لیکن حسین کی بہنوں کو تو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا۔ میرے مولا نے پھر وہی کہا
کہ بیٹا میری وصیتوں کو بس یاد رکھنا، اور کلمہ شہادت پڑھا۔ میرے مولا امام جعفر صادق نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارہا اس ذکر کے صدقے سے جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اور میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضے عطا کر، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر۔ اے میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر، اور امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے، وقت آخر ہماری زبان پہ کلمہ شہادت ہو، روز محشر ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے ہمیں جام کوثر پلائیں، اور لوال الحمد کے سائے میں ہم کھڑے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔